بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت یاسین قرآن مجید کی 36ویں سورت ہے اور یہ 22ویں پارے میں اس کی ابتدا ہے اور پھر 23ویں پارے میں جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تقریباً ایک پاؤ کے قریب یہ سورت بنتی ہے۔ 2 ورقے لگا لو یا پونے 2 ورقے لگا لو، اس سورت کے بنتے ہیں اور اس کے پڑھنے پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کی حدیث مبارکہ میں فضیلت بہت بیان ہوئی ہے، اس کی اہمیت کو میرے محبوب نے بہت ہی زیادہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے مقام کو، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا انعامات سے نوازتے ہیں، وہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اگر آپ احباب نے سورت یاسین کی فضیلت اور اہمیت کو احادیث کی روشنی میں سن لیا تو میں قسم اٹھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ، بعض لوگ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ وظائف کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صرف اور صرف سورت یاسین کا وظیفہ شروع کر دے، سورت یاسین کے پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے احادیث کی روشنی میں توجہ کے ساتھ سورت یاسین کی فضیلت و اہمیت سماعت فرما لیں۔ دارمی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورت طٰہٰ اور سورت یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوش قسمت ہے وہ امت جن پہ یہ سورت نازل ہوگی، سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو سورت یاسین اور سورت طٰہٰ آسمان و زمین کے 1000 سال تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تلاوت فرمائی اور فرشتے ان کے پڑھنے والوں پر رشک فرما رہے ہیں، ان سینوں پر رشک فرما رہے ہیں، ان زبانوں پر رشک فرما رہے ہیں جو زبانیں اس سورت کی تلاوت کریں گی۔ اسی طرح سنن ترمذی میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہے۔ فرمایا کہ ہر شے کا ایک دل ہے، قرآن کا دل یاسین ہے، اور جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے، اب باقی 11 مہینے بندہ پڑھتا رہے تو پورے 11 مہینے گزر جاتے ہیں تو بندے کا ایک قرآن ختم نہیں ہوتا۔ اور بعض اللہ کے ولی ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن مجید جو ہے وہ ناظرہ پڑھنے کے بعد پوری زندگی میں بھی ایک مرتبہ قرآن مجید نہیں پڑھتے، ان کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی کہ جو بندہ سورت یاسین کو ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اگر اس فضیلت کو بھی سننے کے بعد اگر کوئی شخص اپنا معمول نہ بنائے، سورت یاسین کو نہ پڑھے، تو میں سمجھتا ہوں وہ شخص بدقسمت ہے کہ جو اس فضیلت کو بھی سننے کے بعد سورت یاسین کی تلاوت نہ کرے۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورت یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پورے دن کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز فجر کو پڑھنے کے بعد وہ شخص قرآن مجید کھولتا ہے، سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے دن کی ضرورتوں کو حل فرما دیتے ہیں، سارے دن کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو حل فرما دیتے ہیں، سارے دن کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کم از کم سورت یاسین کی تلاوت لازمی کی جائے، پھر اپنے گھروں کو جایا جائے۔ سورت یاسین کو پڑھتے وقت جو ہے وہ وقت کتنا لگتا ہے، اگر کوئی حافظ قرآن ہے اس کے لیے 3-4 منٹ، اور اگر کوئی غیر حافظ ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں،
اور اس کی فضیلت کتنی ہے، ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 قرآن کا ثواب، اور جو بندہ فجر کے بعد پڑھتا ہے، اول حصے میں پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کے سارے دن کے کام اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک اس سے بھی بڑی فضیلت میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہر رات سورت یاسین پڑھنے کا معمول ہو، پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ جس شخص کا معمول ہے کہ وہ روزانہ سورت یاسین پڑھتا ہے، پھر جو ہے وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے، اور وہ لیٹنے کے بعد اگر اپنے بستر پر مر جاتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ شامل فرمائیں گے۔ اب شہید کی فضیلت کیا ہے، اگر اس پر بات شروع کر دی جائے تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی اور بات ختم نہیں ہوگی۔ اس پر صرف ایک فضیلت کہ فرمایا جب شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس فضیلت کو وہ بندہ بھی پا سکتا ہے، اس ثواب کو، اس مرتبے کو وہ بندہ بھی پا سکتا ہے جس کا معمول یہ ہے کہ وہ رات کو سورت یاسین تلاوت کرتا ہے، پھر وہ بستر پر لیٹتا ہے۔ اگر وہ اس بستر پر مر جاتا ہے تو وہ بندہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا جو شخص رات کے وقت سورت یاسین پڑھ لیتا ہے وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ کم از کم اس سورت کے پڑھنے کا معمول اس طرح بنائیں کہ صبح جب آپ فجر کی نماز پڑھیں تو تب اس سورت کی تلاوت کی جائے تاکہ اس فضیلت کو بھی حاصل کر لیا جائے، اور جب آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھیں یا رات کو سونے لگیں تو اس وقت بھی سورت یاسین کی تلاوت کر لی جائے۔ 10 منٹ صبح، 10 منٹ شام کو، 10 اور 10 20 منٹ آپ قرآن کی اس سورت کی تلاوت کریں گے، اور آپ کو کتنا ثواب ملے گا وہ آپ نے ان احادیث سے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔